بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میرا نام ہے مصطفیٰ یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں اٹس مصطفیٰ ورلڈ۔ اور آج کا جو موضوع ہے، میں آج اس چیز پہ بات کرنے جا رہا ہوں کہ 14 اگست ہمیں منانا چاہیے نہیں منانا چاہیے۔ دیکھیں، آزادی کا دن وہ مناتے ہیں جو آزاد ہے۔ کیا ہم آزاد ہیں یا ہم کوئی غلام ہیں؟ چلیں ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جناب اسپیکر، میرے آپ سے چند سوالات ہیں۔ کیا ہم آزاد ہیں؟ کیا ہم 14 اگست منائیں؟ جناب اسپیکر، مجھے یہ لگتا ہے ہم آزاد نہیں ہیں، ہم غلام تھے، غلام ہی ہیں۔ جناب اسپیکر، پہلے تو میں بات کروں گا جو کے پی کے میں جو ثانیہ پیش آیا بم بلاسٹ کا، اس پہ میں بات کروں گا، اور ایسے ہی میں آپ سے اور بھی 2-3 موضوع پہ بات کروں گا۔ تو جناب اسپیکر، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جب بھی کوئی بلاسٹ ہوتا ہے وہ خیبر پختونخوا میں کیوں ہوتا ہے؟ جب بھی مدرسوں میں دھماکے ہوتے خیبر پختونخوا میں ہوتے، جب بھی بندے مارے جاتے ہیں ہمارے پشتون مارے جاتے ہیں، جب بھی کسی کے ساتھ کچھ ہو رہا ہوتا ہے ہمارے پشتونوں کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے، یہی بم بلاسٹ، یہی چیزیں کراچی میں کیوں نہیں ہو رہی جناب اسپیکر؟ یہی چیزیں اسلام آباد میں کیوں نہیں ہو رہی جناب اسپیکر؟ یہی پنجاب میں کیوں نہیں ہو رہی جناب اسپیکر؟ کیا آپ خیبر پختونخوا کو سیکیورٹی نہیں دے سکتے؟ کیا آپ ادھر کے لوگوں کو سیکیور نہیں کر سکتے؟ آپ خالی ان کو آرڈر کریں، وہ خود بھی اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، لیکن ان کو مجبور مت کریں ہتھیار اٹھانے پہ۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں وہ ہتھیار اٹھائے، وہ محض دہشت گردوں سے لڑے؟ آپ کہتے ہیں کہ دہشت گرد نے حملہ کیا، فلاں نے حملہ کیا، نامعلوم افراد نے۔ تو مجھے آپ اس چیز کا جواب دیجئے جناب اسپیکر، یہ دہشت گرد، یہ نامعلوم افراد کراچی میں کیوں نہیں آتے؟ یہ پنجاب میں کیوں نہیں جاتے؟ یہ سندھ میں کیوں نہیں جاتے؟ یہ کہیں اور کیوں نہیں جاتے؟ یہ ان کو صرف جگہ خیبر پختونخوا ملی ہے۔ آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں جناب اسپیکر، جتنے بھی دھماکے ہوئے ہیں وہ پشتونوں پہ ہوئے، جتنے بھی دھماکے ہوئے وہ پشتونوں کے مدارس پہ ہوئے۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے جناب اسپیکر؟ آپ مجھے اس کا جواب دیجئے۔ ہم اس ملک میں رہ کے بھی جو ہماری آرمی پاورفل ہے، جو دنیا کے پہلے نمبر پہ ہماری ISI انٹیلیجنس ہے، ان کے ہوتے ہوئے بھی ہم خود کو سیکیور فیل نہیں کر رہے۔ آخر ایسے کیوں ہے جناب اسپیکر؟ آپ باقی ملک میں دیکھیں، یہی دہشت گرد افغانستان میں کیوں نہیں جاتے؟ یہی دہشت گرد ایران میں کیوں نہیں جاتے؟ یہی دہشت گرد امریکہ میں کیوں نہیں جاتے؟ یہی بم بلاسٹ کسی اور کنٹری میں کیوں نہیں ہوتے؟ جناب اسپیکر، آپ دیکھیں، آپ اس پہ خود سوچیں کہ ہر ایک دھماکہ خیبر پختونخوا میں کیوں ہوتا ہے، اور ہر ایک دھماکہ مدارس میں کیوں ہوتا ہے؟ کراچی میں کیوں بلاسٹ نہیں ہوتے؟ یہی مین چیز اسلام آباد میں کیوں نہیں ہوتے؟ وہاں پہ امیر لوگ ہیں، وہاں پہ اسلام آباد میں کیا سارے ملینئر بلینئرس وغیرہ ہیں؟ یہاں پہ خیبر پختونخوا میں غریب لوگ ہیں، پٹھان ہیں، ان پہ کوئی بلاسٹ کرے گا تو آپ نہیں پوچھیں گے جناب اسپیکر؟ تو ہمارے حق بنتا ہے ہم اس کیس کی تفتیش کریں۔ ظاہر سی بات ہے، کتنے بلاسٹ ہوئے، 2-3 دن اس کی سوشل میڈیا پہ بات چلتی ہے، بس جو کیس ہے کلوز ہو جاتا ہے۔ تو آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہمارے پاکستان میں کوئی بھی کیس کیوں آخر اس تک نہیں جاتا؟ ہمارے کیس بیچ میں جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے اس کا پلہ بھاری ہوتا ہے۔ آخر جناب اسپیکر، ہم مسلمان ہیں، اور یہ ریاست پاکستان جو بنا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ بنا ہے۔ کیا ہمارے ملک سے تو پھر کافروں کے ملک اچھے ہوئے جہاں انصاف ہے؟ یہاں سے لوگ اسی لیے بھاگتے ہیں، یہاں انصاف نہیں ہے جناب اسپیکر۔ یہاں پہ بندے مار کے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے لاوارث کراچی کو آپ دیکھیں، کراچی میں بندوں کو مار کے چلے جاتے ہیں، ان کا پتہ نہیں چلتا، ان کے جو ہے تصویریں باقاعدہ CCTVs کے ریکارڈز میں آتی ہیں کہ یہ بندے ہیں۔ تو ہماری پولیس کیا سو رہی ہے؟ ہماری پولیس کر کیا رہی ہے؟ کیا ان کا یہ ورک نہیں ہے؟ ان کا یہ ورک نہیں کہ وہ اس پہ کام کرے؟ دن میں ہزاروں کی تعداد میں کراچی میں موبائل اسنیچ ہوتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ گاڑیاں اسنیچ ہوتی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وہی گاڑیاں کوئٹہ، وہی گاڑیاں کہیں اور جاتی ہیں، اسمگلنگ ہوتی ہے ان چیزوں کی، وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ہماری پولیس، ہمارے جو 500 ادارے ہیں وہ کر کیا رہے ہیں؟ وہ محض ٹائم پاس کر رہے ہیں، یا ان کا ورک ہے کہ وہ ملک میں ان چیزوں کو روکے؟ ہمارے ملک میں ڈرگس عام بک رہا ہے،
ہمارے ملک میں جتنے نشے کی چیزیں عام بک رہی ہیں کہ اسلامک ملک ہے، آپ اپنے عوام کو خود ہی غلط اس پہ دیکھیں. ڈرگس، جناب اسپیکر، جب ہماری ہی عوام ڈرگس کے نشوں میں لگے گی تو نقصان کسے ہوگا؟ معیشت کو ہوگا، ہمارے پاکستان کو ہوگا، اس کی جوان نسل برباد ہوگی. اور ظاہر سی بات ہے ہر ملک کا جو فیوچر ہوتا ہے اس کے جوانوں میں ہوتا ہے. یہاں سے تو جوان بھاگ رہے ہیں، نہ یہاں پہ کوئی جابس وغیرہ ہیں، جوان یہاں سے باہر جا رہے ہیں. آخر ایسے کیوں ہو رہا ہے جناب اسپیکر؟ یہاں سے اس سال آپ خود بتائیں 7.5 لاکھ سے زیادہ نوجوانوں نے ڈگریاں لے کے جو آؤٹ آف کنٹری چلے گئے. آخر کیوں؟ پاکستان میں جاب نہیں ہے، ان کو بھی اپنا پیٹ پالنا ہے، وہ کیا کریں گے اس ملک میں؟ جب اس ملک میں جاب نہیں ہے، اس کے جو حکمران صحیح نہیں ہے، اس کے عدالتیں صحیح نہیں ہیں، اس کے کچھ بھی صحیح نہیں ہے. آپ ایک چیز مجھے بتا دیں اس ملک میں کیا صحیح ہو رہا ہے؟ جناب اسپیکر، میرا آپ سے ابھی 9 مئی کے جو واقعہ میں ایک بندے کو گھر سے اٹھایا، 9 مئی کے واقعہ میں ایک بندے کو گھر سے اٹھایا. وہ کیسے اٹھایا؟ کیا ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے؟ ٹیکنالوجی ہے، لیکن ہمارے حکمران اپنے مفاد کے لیے یوز کر رہے ہیں. لیکن یہ ٹیکنالوجی عوام کے لیے ہوتی ہے. عوام کو کوئی دیکھیں، عوام کو ہمارے یہاں کراچی میں 1-2 تو ہر دن کا ہے کہ 1-2 لوگ شہید ہو جاتے ہیں. اور شہید کیوں ہوتے ہیں؟ اپنا مال نہ دینے کی وجہ سے. ایک بیچارہ بندہ اپنے 5-6 مہینے سال کی کمائی سے ایک سیل فون لیتا ہے 30-40 ہزار روپے. میں آپ کو منیمم بتا رہا ہوں، اس ٹائم میں موبائلز کے ریٹ جو ہیں 1 لاکھ کو ٹچ ہو گئے. جو موبائل 20-30 ہزار کا تھا وہی موبائل 80 ہزار میں مل رہا ہے. جناب اسپیکر، ہمارے ملک میں اتنی مہنگائی ہوگی جناب اسپیکر کہ جو موبائل جو چیز 20 ہزار کی تھی آج وہ 80 ہزار میں. جناب اسپیکر، اور ایک بندہ جو میری طرح غریب بندہ ہوگا وہ اپنے 1 سال کی کمائی کچھ پیسے، ظاہر سی بات ہے گھر بھی چلانا ہے، 500 ہزار کچھ کر کے اپنے جمع کرے گا. وہ ایک موبائل لے لے گا، کوئی ایک چیز لے لے گا، چلے بائک لے لے گا، وہی لے کے اب جیسے لی اس سے سنیچ ہو گئی. کیا جناب اسپیکر اس پہ ہمیں افسوس نہیں آتا کہ ہم اپنے عوام کے لیے کچھ کریں، کہ ایسا نہ ہو کہ پاکستان ٹوٹ کے ٹکڑوں میں بن جائے؟ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے چاہا انشاءاللہ یہ ملک قیامت تک قائم رہے گا، مگر حکمران بھی تو ہمیں ایسے چاہیے حضرت عمر کی طرح. جناب اسپیکر، دوسرا موضوع میرا یہ ہے کہ کراچی میں اتنے لوگوں کو مار دیتے ہیں، اس کا حساب کیوں نہیں لیا جاتا؟ اگر کوئی غریب اگر کسی آفیسر کو بات بھی سر اٹھا کے بات بھی کرے گا اسے اندر کر دیں گے. اے بھائی تم نے اس کے سامنے آنکھیں کیسے اٹھائی؟ یار ہمارے ان کو ہو کیا گیا ہے؟ مطلب یہ خود کو سمجھ کیا رہے جو حکمران جو A to Z جتنے بھی ہے؟ یہ ہمیں یہ چیزیں سوچنی چاہیے جناب اسپیکر. دوسری چیز میں آپ کو یہ بتاؤں جناب اسپیکر، آپ ہی مجھے بتائیں کہ ہمیں پاکستان کی آزادی منانی چاہیے یا ہمیں اس چیز پہ غمزدہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ پاکستان الگ کیوں ہوا؟ آپ مجھے بتائیں، کیونکہ کم از کم اگر پاکستان الگ نہیں ہوتا یہ ضلالت تو نہیں ہوتی. آپ کے الیکٹرک کے دیکھیں، کے الیکٹرک میں آپ مجھے بتائیں، کے الیکٹرک میں جو ان لوگوں کی اگر 2,000 روپے بجلی کے یونٹس پہ بل آئے گا تو اس پہ 8,000 روپے ٹیکس ہے. کس چیز کا ٹیکس ہے؟ ٹی وی کا ٹیکس ہے، فریج کا ٹیکس ہے، واشنگ مشین کا ٹیکس ہے. آپ مجھے یہ بتائیں ایک غریب کے گھر میں اے سی کہاں سے آئے گا؟ اس کا ٹیکس وہ کہاں سے دے گا؟ آپ مجھے یہ بتائیں ایک غریب کے گھر میں ٹی وی نہیں ہے، وہ اس کا ٹیکس کہاں سے بھرے گا؟ ایک غریب کے گھر میں موٹر نہیں ہے، وہ کہاں سے ٹیکس بھرے گا؟ اب اس کے اوپر تو جو یونٹس چلتے ہیں وہ کیا ان سے ہٹ کے تھوڑی چلتے؟ جتنے یونٹس آپ کے چلتے ہیں اس پہ ہوتا ہے بل. یہ ٹیکس فرسٹ ٹیکس بھی ہوتا ہے ایک لمٹ میں ہوتا ہے. اگر 2,000 بل ہے تو 8,000 روپے آپ کے اوپر ٹیکس ہے. کیا ہم اس بات کا فخر کریں ہمارے اوپر ظالم بیٹھے ہوئے؟ کیا اس بات کا فخر کریں ہم پاکستان سے؟ جناب اسپیکر، آپ مجھے اتنا بتائیے، یہ جو 14 اگست کو یہ ہرا اور سفید جھنڈا لے کے نکلو یا لال اور کالا لے کے نکلو؟ کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں سوگ مناؤں اس دن پہ یا اس دن کو خوشی میں مناؤں کہ ہم آزاد ہوئے. مگر آپ مجھے بتائیں کہ ہم آزاد ہیں یا ہم نہیں ہیں؟ کیونکہ جو ملک کے حال ہے اس میں تو ہم آزاد نہیں لگ رہے. ہم محض جو حکمران ہیں جو بڑے افسر ہیں ان کے
ان کو وہ تو یہ امیجن کرتے کہ عوام ہمارے جوتے کی نوک کے برابر ہے۔ اور دوسری چیز، اس ملک میں عدالتوں پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، جب ہمارے ملک میں کسی بھی گناہگار کو پکڑ لیتے، عدالت اس سے پیسے لے کے چھوڑ دیتی۔ وائی؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یا تو کہ سالوں تک چلتا ہے، بندے چھوڑ دیں گے، آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اور وہیں ہمارے جناب اسپیکر ایک سوچ کی بات ہے، اگر ہمارے ایم این ایز، ہمارے پولیس آفیسرز، ہمارے جو علاقے کے ذمہ دار ہے، اگر وہ اس چیز کے ذمہ دار نہیں ہے تو کون ہے آخر؟ فون اسنیچ ہوتا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ایس ایچ او صاحب ہے۔ ایس ایچ او کے انڈر آپ نے ایک علاقہ دیا ہوا ہے نا، کہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے یہاں پہ سب کی حفاظت کرنا، تو پھر ایسے کیوں نہیں ہوتا؟ پہلے تو آپ جا کے کمپلین لکھوائیں گے، آپ کی کمپلین کوئی نہیں لکھے گا، جب آپ روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، تب جا کے کمپلین لکھیں گے، کمپلین لکھ کے بھی اس کو کوئی عمل نہیں ہوگا۔ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ جب کوئی بھی بندہ خود پہ بات آتی ہے تو اسے گھر سے اٹھا کے لے آتا ہے بندے، اور جب کراچی میں لوگ مرتے ہیں اس کا حساب 80 لاکھ جیب میں رکھے 20 لاکھ روپے لگا دو، اور وہ بھی اتنا بیکار مٹیریل یوز کرتے، اتنا بیکار مٹیریل یوز کرتے کہ پانی کے قطرے گریں گے، پورا روڈ کھل جائے۔ تو آخر جناب اسپیکر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا ہماری گورنمنٹ جواب نہیں لے سکتی ان سے؟ دینے والا کوئی نہیں ہے، کیوں مرتے؟ کیا ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، ہم انہیں نہیں پکڑ سکتے؟ ڈکیتوں کی شکل بھی نظر آ رہے سی سی ٹی ویز میں۔ آپ اس سال کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں جناب اسپیکر، کہ پاکستان میں کتنے لوگ اپنے جان سے جا چکے ہیں، اور گئے اپنے جان سے کیوں جا چکے ہیں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے اپنی جو ملکیت ہے ان کے اوپر گن رکھ کے لی جا رہی تھی، انہوں نے نہیں دی۔ کیا یہ ان کا گناہ ہے؟ تو آپ مجھے بتائیں، اس ملک میں جو روشنیوں کا شہر کراچی ہے، اس ملک میں سب سے سیف جگہ تو اسے ہونا چاہیے، کراچی کے روشنیوں کا شہر کہا جاتا ہے اسے، اور اسی پہ کوئی بھی آپ کو گن پکڑ کے دکھا دے گا، آپ سے سامان لوٹ لے گا۔ ہماری پولیس، ہمارے جو جتنے اس چیز کے ذمہ دار ہیں، کہاں ہیں؟ ہماری گورنمنٹ ان سے سوال کیوں نہیں کرتی؟ اور جو بھی اس ملک میں جو انصاف کی بات کرتا ہے، جو صحیح بات کرتا ہے، اسے ہم سولی پہ چڑھا دیں۔ یہ ہے اسلامک ملک، یہ ہم آزاد ہیں، یہ ہم آزاد ہیں کہ ہم پہ آ کے دن میں 2 بندے کراچی میں مرتے ہیں، یہ ریگولر ہے، اٹس اے نارمل۔ جناب اسپیکر، میری آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ اس چیز پہ تھوڑا غور فرمائیے، کیونکہ جناب اسپیکر کی بہت امپورٹنٹ ہے، ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنا ملک کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ہمارا ملک ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے، ہمارے ملک پہ اتنا قرضہ آ چکا ہے، اتنی چیزیں ہمارے ملک میں ہو رہی ہے، کرپشن ہو رہی ہے، ساری چیزیں ہمیں چاہیے کہ ہم یہ چیزیں دیکھیں۔ تھینک یو ویری مچ۔